الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے نیلا شورا ایپیسوڈ 4۔ اب کیا کریں پھر، صفدر نے پوچھا، اور پھر عمران کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اسے جیب میں پڑے ہوئے مخصوص ٹرانسمیٹر پر کال کا اشارہ ملا اور وہ دروازے کی جانب بڑھتا ہوا بولا، تم لوگ ادھر ہی ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں عمران صاحب؟ صفدر نے پوچھا، مگر عمران رکا نہیں، وہ بڑی تیزی سے نکلا چلا گیا۔ موجودہ حالات میں وہ بلیک زیرو کی کال ایک لمحے کے لیے بھی لیٹ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک کمرے میں پہنچا اور اس نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا، پھر جیب سے لائٹر ٹرانسمیٹر نکالا اور اسے آن کر دیا۔ حسب توقع دوسری جانب بلیک زیرو ہی تھا۔ ایکس2 اسپیکنگ، بلیک زیرو کی تیز آواز آئی۔ ادھر میں ڈبل ایکس2 ہے، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ کیا ہوا جناب عالی؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ ارے سنہری موت کو بھیجا اور پوچھتے ہو کیا ہوا؟ عمران جھلا کر بولا۔ اگر وہ کاٹ لیتا تو پھر دیارہ غیر میں کوئی رونے والا بھی نہ ملتا۔ رونے والوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی جناب عالی، بلیک زیرو نے کہا۔ ان سنہری سانپوں کا شکار چند لمحے میں پانی بن جاتا ہے۔ آہا، پھر میں وہ شعر گنگنایا کرتا کہ ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کہیں مقبرہ ہوتا نہ کہیں قوالی ہوتی۔ عمران نے شعر کی مٹی پلید کرتے ہوئے کہا۔ آپ جانے جناب، تم سے کب جنوانے کو کہہ رہا ہوں، عمران بگڑتے ہوئے بولا۔ بعض اوقات آپ، بلیک زیرو کچھ کہتے کہتے رکا، پھر بولا، اچھا جانے دیجیے، نہیں کہہ دو کہ میں بعض اوقات بازاری پن اختیار کر لیتا ہوں۔ ارے نہیں، توبہ توبہ، بلیک زیرو نے جلدی سے کہا۔ مونگ کی دال کیا بھاؤ ہے کالے صفر؟ مونگ کی دال کا یہاں کیا سوال جناب؟ سوال کئی دنوں سے پیٹ میں مروڑیں اٹھ رہی ہیں، عمران نے درد آلود لہجے میں کہا۔ اتنی بھوک لگتی ہے کہ 3 وقت کھانا پڑتا ہے، یہ تو اچھی بات ہے جناب۔ ہاں اچھی بات ہے، عمران جلا کر بولا۔ کیوں جناب؟ ارے 3 وقت کھانے میں بہت مشقت کرنی پڑتی ہے، عمران نے کہا، اور میں اس سے بچنا چاہتا ہوں، آئی سمجھ میں؟ جی ہاں آ گئی۔ بلیک زیرو کی آواز میں ہنسی بھی شامل تھی۔ اب منہ سے پھوٹو کیا تھا؟ او ہاں، آپ کی اس لائنی گفتگو کی وجہ سے میں تو بھول ہی گیا۔ تو اب یاد کر لو کالے صفر، آپ لوگ جس قدر جلد ہو کاٹے جھالی کر ڈالیے۔ کیوں، طوفان آ رہا ہے کیا؟ جی ہاں جناب، آگ کا طوفان آنے والا ہے۔ کیا کوئی آتش فشاں پھٹنے والا ہے؟ عمران نے پوچھا، لہجے میں خوف و ہراس تھا۔ نہیں، بلکہ پیراڈون نے کاٹیج کو آگ لگانے کا پروگرام بنایا ہے۔ بلیک زیرو نے کچھ دیر پہلے پیراڈون کی رہائش گاہ میں سنی ہوئی روداد دہراتے ہوئے کہا۔ بری خبر ہے کالے صفر، آپ دیر کر رہے ہیں جناب، بلیک زیرو نے کہا۔ وہ شاید پہنچنے ہی والے ہوں گے، کیا ان کو روکا نہیں جا سکتا؟ ناممکن ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں، عمران گھرایا تھا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، بلیک زیرو نے کہا، لیکن وہ لوگ کتنے ہوں گے ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں۔ اب اگر انہوں نے صرف آس پاس کی جھاڑیوں میں ہی آگ لگا دی تب بھی کاٹیج راکھ کا ڈھیر بن جائے گی۔ ٹھیک کہتے ہو، عمران نے کہا۔ چاروں طرف خشک گھاس اور جھاڑیاں پھیلی ہوئی ہیں جن میں آگ لگانا زیادہ مشکل ثابت نہ ہوگا۔ پھر آپ نکل جائیے جناب۔ تم کہاں ہو؟ آپ سے چند قدم کے فاصلے پر۔ کاٹیج کے اندر ہی ہو؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کاٹیج سے تھا جناب عالی، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میں پروگرام میں تبدیلی کر رہا ہوں، اب ہم ابھی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، مگر جیپیں؟ میں ابھی مومن کو بلوا لوں گا، عمران نے کہا، پہلے کاٹیج خالی کروا دوں۔ ٹھیک ہے جناب، بلیک زیرو نے کہا۔ میرے لیے کیا حکم ہے جناب؟ بلیک زیرو نے کہا۔ گارڈ کا کیا ہوا؟ بہت وفادار آدمی ملا ہے جناب۔ بس تو تم ہم سے آگے روانہ ہو جاؤ، عمران نے کہا۔ تمہارے لیے موٹر سائیکلیں اچھی رہیں گی، سیرا ڈیونیو سے مزدور اور گھوڑے لینے ہیں۔ صرف گھوڑے؟ عمران نے کہا۔ کیونکہ ان کے بغیر کام نہیں چلے گا، البتہ مزدوروں کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ سامان زیادہ نہیں ہے۔ بہتر جناب، بلیک زیرو نے کہا، اور عمران نے رابطہ منقطع کر دیا۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر آف کر کے جیب میں ڈالا اور دروازے کھول کر باہر نکل آیا۔ اب وہ بڑی تیزی سے اس کمرے کی طرف دوڑ رہا تھا جہاں جولیا کے گرد وہ سب جمع تھے۔ کہاں گئے تھے جناب؟ صفدر نے عمران کو دیکھتے ہی پوچھا۔ وہ ذرا دیکھنے گیا تھا، عمران نے جواب دیا۔ کیا دیکھنے گئے تھے؟ ہاور نے پوچھا۔ یہی کہ آتش فشاں کب پھٹے گا۔ پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہاور نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ اب چند منٹ میں پھٹنے والا ہے۔ پھر؟ ہاور نے ہنستے ہوئے کہا۔ کس طرف بھاگے جناب، جلدی کرو، یکبیک عمران سے ندا ہوتے ہوئے بولا۔ 5 منٹ سے پہلے ہمیں کاٹیج چھوڑ دینی ہے، سارا سامان سمیٹو۔ عمران کی بات کو پہلے تو وہ مذاق ہی سمجھے تھے، مگر جب عمران گھر آیا تو وہ دوڑ پڑے، بڑی تیزی مگر افراتفری میں سامان کاٹیج سے 1 فرلانگ دور پہنچایا گیا۔ سامان تو ان کا پیک ہی تھا، اس لیے زیادہ دشواری اسلحہ منتقل کرنے وقت ہوئی۔ پھر اس جگہ سے وہ اور پیچھے ہٹ ہی رہے تھے کہ عمران چونک پڑا۔ احمق کا بچہ ہر وقت پریشان کرتا ہے، یہ تنویر بول رہا تھا۔ عمران کی آنکھوں میں خون اتر آیا، وہ تنویر کو مخاطب کر کے بولا، جاؤ جا کر کاٹیج میں آرام کرو، صبح میں تمہاری جلی ہوئی لاش دفنانے آ جاؤں گا، جاؤ۔
عمران کا لہجہ ایسا تھا کہ وہ سب کام کر رہ گئے۔ کیا ہوا عمران؟ جولیا نے جلدی سے عمران کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اسی سے پوچھ لو، عمران تنویر کی طرف اشارہ کر کے گرایا۔ کیا بات ہے، کیوں الجھ رہے ہو؟ جولیا نے تنویر سے پوچھا۔ میں الجھ رہا ہوں، تنویر پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا، یا یہ احمق ہر دم کوئی نہ کوئی حماقت کر کے پریشان کرتا رہتا ہے۔ تو جاؤ نہ، جا کر کاٹیج میں آرام کیوں نہیں کرتے؟ عمران سرد لہجے میں بولا اور تنویر پھریری لے کر رہ گیا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی اور وہ پورے جسم میں ٹھنڈی لہریں دوڑتی محسوس کر رہا تھا۔ اب وہ کاٹیج سے 2 فرلانگ سے بھی زیادہ دور نکل آئے تھے۔ بات پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ جولیا نے کہا، تنویر کا مطلب یہ ہے کہ عمران نے ہاں مہا اس وقت آتش فشاں کا نام لے کر ہم سب کو پریشان کیا؟ سفدر نے بتایا۔ ہاں مہا؟ عمران گھرایا۔ کیا تم لوگ زندہ جل کر مارنا چاہتے تھے؟ کیا مطلب جناب؟ سفدر نے بھی پوچھا۔ مطلب کے لیے کاٹیج کی طرف دیکھو۔ عمران کے اشارے پر ان سب نے کاٹیج کی طرف دیکھا اور چونک پڑے۔ کاٹیج چاروں طرف سے شعلوں میں گرا ہوا تھا اور آگ بڑھتی جا رہی تھی۔ شعلے بلند سے بلند تر ہو رہے تھے۔ وہ سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس آگ کو دیکھ رہے تھے جو کاٹیج کو چاٹ رہی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ ہاور کے منہ سے نکلا۔ وہی جو ہونا چاہیے تھا، عمران نے کہا۔ لہجہ اب بھی سرد تھا۔ عمران سیدھے طرح سے بتاؤ، یہ کیا معاملہ ہے؟ جولیا نے کہا۔ اور تمہیں کس طرح سے پتہ چل گیا کہ آگ لگائی جانے والی ہے؟ الہام ہوا تھا مجھے، عمران گھرایا۔ آپ بتانا نہیں چاہتے شاید، چوہان نے کہا۔ اپنے چوہے سے بات کرو۔ ارے چارج تو آپ کے ہاتھ میں ہے جناب، ہاور نے کہا۔ پھر چیف سے کیوں پوچھا جائے؟ تم لوگ احسان فراموش ہو۔ عمران کے چہرے سے غصے کی علامتیں غائب ہونے لگیں۔ وہ کیسے؟ جولیا نے پوچھا۔ کیا تم لوگوں نے سنہری موت کا کبھی تصور بھی کیا تھا؟ عمران نے پوچھا، اور جولیا جھرجھری لے کر رہ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا بدن کانپ اٹھا۔ میں تو اس کا تصور کر کے ہی کانپ جاتی ہوں عمران، جولیا نے کپکپاتے لہجے میں کہا۔ وہ سانپ جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی خوفناک۔ اگر وہ مجھے ڈس لیتا تو؟ آہا، بڑا اچھا منظر ہوتا۔ عمران جولیا کی بات کاٹ کر بولا۔ تمہارا جسم آہستہ آہستہ پگھل کر پانی بن رہا ہوتا اور ہم دیکھ رہے ہوتے۔ بہت بے درد ہے عمران صاحب آپ، سفدر نے کہا۔ یہ احمق چاہتا ہے کہ جولیا مر جائے اور یہ خوشی منائے، تنویر نے ورا کر کہا۔ اور کیا اسے تمہارے لیے زندہ رہنے دوں؟ عمران نے گھراہٹ کے جواب میں خوفناک لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ وہ تمہارے منہ پر تھوکے گی بھی نہیں، تنویر پھر گھرایا۔ عقل مند ہے، عمران نے کہا۔ میرا منہ گلدان نہیں ہے جو تھوکے گی، البتہ تمہارے لیے جولیا غور کر سکتی ہے۔ شٹ اپ، تنویر کی گھراہٹ بڑھ گئی۔ اب بولی تو شوٹ کر دوں گا۔ بس عمران ہاتھ ہلا کر بولا۔ زیادہ چنگیز خان مت بنو، میں جانتا ہوں کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ اس جواب نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ تنویر نے ریوالور نکالنے کی کوشش کی تھی مگر سفدر اور ہاور نے اسے کسی طرح اس سے باز رکھا۔ عمران دوسری طرف ہٹ گیا۔ احمق بے وقوف، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم اسے الجھتے ہی کیوں ہو؟ ہاور نے کہا۔ وہ دلجا ہے مجھ سے، تنویر غصیلے لہجے میں بولا۔ اچھا بس غصہ تھوک ڈالو، سفدر نے چمکارا۔ یہاں ہوشیار کی ضرورت ہے، آپسی لڑائی جھگڑے ہمیں لے ڈوبیں گے۔ اس کا ذمہ دار عمران ہوگا، میں نہیں۔ تنویر کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا بھائی اچھا، سفدر نے کہا۔ اب تو چپ ہو جاؤ۔ ہاں دیکھ لینا کسی دن یہ میری ہی گولی سے مرے گا، تنویر نے ٹھنڈا پڑتے ہوئے کہا۔ ان سب نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب کرنا کیا ہے عمران صاحب؟ چوہان نے پوچھا۔ کیا ساری رات یہاں پر یوں ہی گزر جائے گی؟ صدیقی نے پوچھا۔ ہمیں صبح 8 بجے تک یہاں رکنا ہوگا، اس کے بعد ہی جیپیں آ سکیں گی۔ اس طرح تو ہمیں مقامی پولیس کا بھی سامنا کرنا ہوگا، سفدر نے کہا۔ اس سے بچنے کا ہمارے پاس یہی طریقہ ہے کہ ہم ان کی نگاہوں میں نہ آئیں، عمران نے کہا۔ سامان اٹھاؤ اور درختوں کے اس جھنڈ کی طرف بڑھو جو کالے مکان کے عقب میں نظر آ رہا ہے۔ چلیے پھر، سفدر نے کہا اور ایک بار پھر چل پڑے۔ کاٹیج کی آگ اب آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ آگ بجھانے والی گاڑیوں کی گھنٹیوں کا شور بھی سن رہے تھے۔ درختوں کے جھنڈ میں پہنچ کر وہ رک گئے۔ یہاں سے ان کو نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ اب تم لوگ رکو، میں کاٹیج تک جاتا ہوں، عمران نے کہا۔ وہاں آپ کیا کریں گے؟ سفدر نے پوچھا۔ فاتحہ پڑھ کر آؤں گا، عمران نے کہا اور چل پڑا۔ ارے کہاں چلے؟ جولیا نے عمران کو للکارا۔ سسرال تمہیں کیا ہے؟ وہ تمہیں کبھی نصیب نہیں ہوگا، جولیا نے کہا۔ میں بھی تو ساتھ چلوں گی۔ اپنی جگہ جاؤ، دفاتر عمران سرد لہجے میں بولا اور جولیا اپنی جگہ ساکت ہو گئی۔ یہ لہجہ ویسا ہی تھا جسے وہ سب کام جاتے تھے، درندگی اور کشت و خون سے بھرپور لہجہ، جیسے کوئی بھیڑیا گھرایا ہو۔ عمران وہاں سے نکلتا چلا آیا۔ اب وہ تیز تیز قدموں سے کاٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ کاٹیج میں آگ لگنے کی خبر سن کر مومی اس طرف ضرور آئے گا، اور پروگرام یہ تھا کہ مومی سے ملاقات ہو جائے تو وہ جیپوں کا بندوبست کر کے رات ہی کو روانہ ہو جائے۔ وہ پیراڈون سے یہاں الجھنا نہیں چاہتا تھا۔
यहाँ وہ بااثر تھا، جبکہ ان کے لیے یہ جگہ دیار غیر تھی۔ بہت سی جائز اور ناجائز چیزیں ان کے ہمراہ تھی۔ پیراڈون سے الجھ کر وہ اپنے لیے الجھنیں کھڑی کر سکتے تھے، اسی لیے وہ پیراڈون سے مزید الجھنے سے بچنا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ پیراڈون کو سبق ضرور سکھائے گا، مگر جنگل میں جہاں نہ کوئی گواہ ہوتا اور نہ ہی قانون کا ڈر۔ وہ جب کاٹیج کے پاس پہنچا تو یہاں کافی رش ہو چکا تھا۔ چاروں طرف سے کاٹیج کو آگ لگ چکی تھی اور بجھانے والی گاڑیوں نے گھیر رکھا تھا۔ وہ تندی سے آگ بجھانے میں مصروف تھے۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد اسے مومی نظر آ گیا۔ وہ دوسروں سے الگ تھلگ ایک مکان کے سامنے کھڑا تھا اور کھڑکیوں سے نکلنے والی روشنی میں صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ اسی جانب بڑھ گیا۔ آگے ایک جگہ ہم لوگ رکیں گے، موتو نے بلیک زیرو سے کہا۔ کوئی جگہ ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ اس وقت وہ موٹر سائیکلوں پر تھے۔ ان کا رخ سیرڈ ایونیو کی جانب تھا۔ وہ عمران کی جیپ گاڑیوں کے تعاقب میں تھے۔ جی ہاں، کچھ دور چل کر ایک کرال ہے، وہاں ہمیں کھانے اور پینے کا بہت کچھ مل سکتا ہے، موتو نے بتایا۔ کیا لوگ وہاں ٹھہرتے ہیں؟ جی نہیں، وہ جگہ راستے سے ہٹ کر ہے، اس لیے سیرڈ ایونیو جانے یا آنے والے وہی لوگ اس جگہ رکتے ہیں جن کو اس کا علم ہے، موتو نے بتایا، ورنہ اکثر افراد سیدھے ہی نکلے چلے آتے ہیں۔ کرال میں کون ہے؟ ایک خاندان رہتا ہے، موتو نے بتایا۔ وہ لوگ مسافروں کے لیے چیزیں رکھتے ہیں کیونکہ یہی ان کے گزر بسر کا ذریعہ ہے۔ میرے جاننے والے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، بلیک زیرو نے تائیدن انداز میں گردن ہلا دی۔ اپنے ساتھیوں کو بھی رکنے کے لیے کہہ دیجیے۔ نہیں، بلیک زیرو نے کہا، ان کو چلنے دو، ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں وافر مقدار میں ہوں گی، لہٰذا انہیں روک کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ آپ ان سے الگ تھلگ کیوں رہتے ہیں سر؟ ٹیم ورک اسی صورت میں ہوتا ہے۔ طریقہ اچھا ہے سر، موتو نے کہا۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتے تو آگ والے پروگرام کا علم پہلے سے نہ ہوتا، اسی لیے تو میں الگ رہ کر ان کی نگرانی کرتا ہوں۔ آپ جنگل میں بھی ان سے الگ ہی رہیں گے؟ ہاں، یہ ضروری ہے، پھر تو ہمیں ان سے آگے چلنا چاہیے، موتو نے کہا، کیونکہ جنگل میں سب سے زیادہ خطرہ آدم اور قبائل سے ہوگا۔ کیا ان کی تعداد زیادہ ہے؟ بہت زیادہ، موتو نے کہا۔ وہ لوگ دریائے ایمیزون اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بکھرے ہیں۔ پھر تو ان سے بچاؤ کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہر وقت جاگنا پڑے گا سر، موتو نے کہا۔ وہ آدم اور اتنے چالاک ہیں کہ جب اپنے شکار کی طرف بڑھتے ہیں تو ہوا کو بھی روک دیتے ہیں تاکہ سرسراہٹ نہ ہو۔ ہوا کو؟ بلیک زیرو نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے قدم اس طرح اٹھتے ہیں کہ ہوا کی سرسراہٹ جیسی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی۔ شکار کو جب پتہ چلتا ہے جب وہ شکار ہو چکا ہوتا ہے۔ دیوتا پر قربانی کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ سارے آدم ہور ایک سیاہ رنگ کے بت کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سیاہ دیوتا بہت طاقتور ہے اور اگر ہر سال اس پر قربانی کی جائے تو وہ خوش ہو کر ان کے لیے انسانی شکار بیچتا رہتا ہے۔ وہ سب ایک ہی دیوتا کی پرستش کرتے ہیں۔ جی ہاں، بت اگرچہ الگ الگ بنے ہیں مگر شکل ایک ہی جیسی ہے۔ ہم ان سے بچاؤ کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں؟ راتوں کو الاؤ جلانا اور جاگتے رہ کر چوکسی کرنا ہی آدم ہوروں اور جنگلی درندوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہو سکتا ہے سر۔ ہاں، بلیک زیرو نے سر ہلایا۔ اب کرال کتنی دور ہے؟ بس پہنچ گئے سر، موتو نے کہا۔ موٹر سائیکل موڑ لیجیے اور میرے پیچھے پیچھے چلیے، آئیے، ذرا سی ڈھلان بھی ہے ادھر۔ دیکھ رہا ہوں، بلیک زیرو نے کہا اور موتو کے پیچھے موٹر سائیکل ڈال دی۔ ڈہلوان عبور کر کے وہ درختوں کے ایک جھنڈ میں پہنچ گئے جہاں ایک کرال موجود تھی اور ایک بوڑھا آدمی کھڑا انہیں گھور رہا تھا۔ وہ بوڑھا ضرور تھا مگر ہاتھ پیروں اور جسامت میں کوئی جوان آدمی لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر نظر آنے والی مسکراہٹ ایسی تھی جیسے وہ انہیں ویلکم کہہ رہا ہو۔ وہ بوڑھے کے حکم میں چلتے ہوئے کرال کے اندر داخل ہو گئے۔ یہاں درختوں کی لکڑی کا ایک بار کاؤنٹر بنا ہوا تھا جس کے حکم میں ایک خوبصورت لڑکی نظر آ رہی تھی۔ یہ میری بیٹی جمپوری ہے، بوڑھے نے کہا۔ کیا لاؤں آپ کے لیے؟ بلیک زیرو نے موتو کی جانب دیکھا اور وہ بول پڑا۔ کافی، چائے، جو بھی مل جائے، اور چپس وغیرہ۔ اب ہلایا، بوڑھے نے کہا اور واپس ایک اور دروازے میں گھس گیا۔ جمپوری دونوں ہاتھوں کی کونیاں کاؤنٹر پر رکھی اور ہتھیلیوں میں چہرہ ڈالے ان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ سر، ایک باتیں پوچھنا ہے آپ سے۔ وہ کیا؟ بولو۔ پیراڈون آپ کے ساتھیوں کا دشمن صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ ہیروں کی تلاش میں جنگل میں جا رہے ہیں؟ ہاں، بلیک زیرو نے کہا، اور وہ ہمیں روکنا چاہتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پیراڈون نے دوسری پارٹیوں کو کیوں نہیں روکا؟ آپ سے اسے کیا خطرہ ہے جو آپ لوگوں کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ یہ تو وہی جان سکتا ہے۔ نو سر، موتو نے کہا، بات کچھ اور ہی لگتی ہے۔ وہ کیا؟ شاید آپ لوگ وہ نہ ہوں جو بظاہر لگ رہے ہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ بلیک زیرو فوری طور پر چوکنا ہوتے ہوئے بولا، یہی سر کہ آپ ہیروں کی تلاش میں نہیں جا رہے۔ تو پھر؟ اس کا ہاتھ ریوالور کے دستے پر جمع ہوا تھا۔ ہیروں کی تلاش کا افسانہ تو پیراڈون کو پھیلایا ہوا ہے، موتو نے کہا۔ تو پھر ہم لوگ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ کسی اور چیز کی تلاش میں سر۔ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ میں آپ کا وفادار ہوں سر، اور یہ اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی وقت آیا تو آپ کی جگہ میں اپنی قربانی پیش کر دوں گا۔
موتو نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا موتو۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے کھل کر سب کچھ بتا دیں۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ آپ لوگ سیکرٹ ایجنٹ ہیں؟ موتو نے پوچھا اور بلیک زیرو چونک پڑا۔ اس کے ذہن میں اندیشے کلبلانے لگے۔ اس نے موتو کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی کی جھلک تھی۔ اتنا تجربہ تو بلیک زیرو کو تھا کہ وہ بولنے والے کے چہرے سے اس کے باطن کے بارے میں اندازہ لگا سکتا تھا۔ اسے موتو کے چہرے پر اور اس کی باتوں میں سچائی اور وفاداری کی جھلک نظر آئی۔ ہم سیکرٹ ایجنٹ نہیں ہیں موتو، کچھ دیر بعد بلیک زیرو نے کہا۔ مہم جو ہیں اور بہت سے علاقوں میں جا چکے ہیں۔ اس طرف آنے کے لیے ہم عرصہ دراز سے سوچ رہے تھے۔ پچھلے دنوں جب جہاز کا حادثہ ہوا تو ہماری حکومت نے یہ مہم ہمارے سپرد کر دی۔ مہم کیا ہے سر؟ موتو نے پوچھا۔ ظاہر ہے ہیروں کا مسئلہ تو نہیں۔ تباہ شدہ جہاز میں ایک اہم چیز رکھی تھی، ہم اسے ہی حاصل کرنے ادھر آئے ہیں۔ کیا وہ چیز اب بھی جہاز میں موجود ہے؟ شاید ہو، بلیک زیرو نے گول مول جواب دیا۔ آپ کو اب بھی مجھ پر اعتماد نہیں ہے سر، موتو نے کہا۔ تم غلط سوچ رہے ہو، بلیک زیرو نے کہا۔ مجھے تم پر پورا اعتماد ہے۔ اس کے باوجود میں کہوں گا کہ سر کہ آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں، موتو نے کہا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ابھی بھی مجھ سے چھپا رہے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ خیال ہے تمہارا، بلیک زیرو نے کہا۔ میں اپنے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں سر، موتو نے کہا۔ کچھ عرصے پہلے میں نے روسی جاسوسوں کے ساتھ کام کیا۔ کوئی 2 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت وہ لوگ یہاں ایمیزون کے ایک علاقے کا سروے کرنے آئے تھے۔ 2 سال پہلے کی بات ہے کہ اس وقت وہ لوگ یہاں ایمیزون کے ایک علاقے کا سروے کرنے آئے تھے۔ ان کے ساتھ حکومت کے 2 آدمی بھی تھے، مگر ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ لہٰذا ایک جگہ انہوں نے دونوں سرکاری آدمی کو مار کر پھینک دیا اور مجھے دھمکی دی کہ اگر ایک خاص علاقے تک ان کی رہنمائی نہ کی تو وہ مجھے بھی مار ڈالیں گے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ جاسوس ہیں؟ سرکاری آدمی کو مارنے کے بعد سے وہ کھلم کھلا ٹرانسمیٹر پر کسی سے بات کیا کرتے تھے۔ پھر ایک پہاڑی وادی میں پہنچ کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور اسی رات وہاں بڑے بڑے ہیلی کاپٹر اترے تھے جن سے بڑی بڑی پیٹیاں اور جیپ گاڑیاں اتاری گئی تھیں۔ ان پیٹیوں میں کیا تھا؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ اسلحہ یا کچھ اور؟ میں ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکا تھا سر، ان کی حیت کیا تھی۔ میں چاہتا ہوں، موتو نے کہا۔ مجھے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ لوگ افشائے راز کے ڈر سے مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ اس لیے جیسے وہ ہیلی کاپٹروں سے سامان اتروانے میں مصروف ہوئے، میں وہاں سے بھاگ نکلا اور چند قدم دور ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ فوراً ہی کیوں نہ بھاگ نکلے، بلیک زیرو نے اعتراض کیا۔ اس لیے جناب کہ جیسے ہی ان کا احساس ہوا میں بھاگ نکلا ہوں، وہ فوراً ہی چاروں طرف پھیل کر مجھے تلاش کرنے لگے۔ ان کی تعداد کیا تھی؟ یہاں سے روانگی کے وقت وہ 8 آدمی تھے، مگر ہیلی کاپٹروں کے ذریعے 200-300 آدمی اور وہاں آ گئے تھے اور وہ سب فوجی تھے۔ پھر کیا وہ تمہیں تلاش کر پائے؟ نو سر، میں اسی جگہ پیڑ پر اس لیے چڑھا تھا کہ ان کو ہرگز اس بات کی توقع نہ ہوگی کہ میں ان کے آس پاس ہی موجود ہوں گا۔ وہ ڈاکٹروں کی مدد سے ساری رات مجھے تلاش کرتے رہے، جبکہ میں مزے سے درخت پر بیٹھا ان کو دیکھتا رہا۔ دوسرے دن وہ لوگ پیٹیوں سے سامان نکالتے رہے، یہ کسی قسم کی مشینیں تھیں۔ پھر رات گئے میں وہاں سے نکل آیا تھا، یہ نہیں دیکھا کہ وہ سب تھا کیا۔ آگے بتاؤں گا سر، موتو نے کہا۔ واپس آنے کے بعد میں کافی دیر چھپا رہا، میری ہمت نہیں پڑی کہ باہر نکلتا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ میری تلاش میں ہوں گے۔ اور 1 ماہ بعد جب میں باہر نکلا تو مجھے علم ہوا کہ میرا وہ ساتھی مارا جا چکا ہے جس کے ذریعے میں ان روسیوں تک پہنچا تھا۔ وہ میرے پناہ گاہ سے باہر نکلنے سے 15 دن قبل مارا گیا۔ آگے کہو، بلیک زیرو نے کہا۔ میں اب تک تمہارا مقصد نہیں سمجھ سکا ہوں۔ ہاں تو سر، اور ہر 20 دن کے اندر جو پارٹیاں یہاں آئی ہیں اور جنگل کی طرف بظاہر ہیروں کی تلاش میں گئی ہیں، وہ سب سیکرٹ ایجنٹوں کی پارٹیاں تھیں۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو موتو؟ ایسے سر کہ میں نے روسیوں سے چھٹکارا پانے کے بعد سیکرٹ ایجنٹوں کی کھوج کی، اور آج میں اس قابل ہوں کہ یہاں موجود لوگوں میں ایسے افراد کی نشاندہی کر سکوں جو جاسوسی کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ ہاں، پیراڈون کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ دوگلا ہے، موتو نے نفرت سے کہا۔ روس اور امریکہ دونوں کے لیے کام کرتا ہے، اور دونوں میں سے ایک بھی اس سے واقف نہیں کہ وہ ڈبل کراس کر رہا ہے۔ اس حساب سے تو تم کو اب تک زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا۔ یس سر، مگر میں نے ان معلومات سے کبھی غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی، شاید اسی لیے آج تک زندہ ہوں۔ ٹھیک خیال ہے تمہارا، بلیک زیرو نے کہا۔ اگر ان میں سے کسی کو علم ہو جائے کہ تم اتنا کچھ جانتے ہو تو تم کو زندہ نہ چھوڑیں گے، اسی لیے میں خاموش رہتا ہوں، موتو نے کہا۔ میری معلومات کے مطابق تباہ شدہ جہازوں سے کوئی چیز تباہ ہونے سے پہلے گرائی گئی تھی۔ یہاں آنے والی سب پارٹیاں اسی چیز کی تلاش میں ہیں۔ کیا تم دوبارہ ان روسیوں کی طرف گئے تھے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ قدرتی بات ہے سر، موتو نے کہا۔ 6 ماہ بعد میں وہاں گیا تھا اور میں نے وہاں ایک عظیم الشان فوجی اڈا دیکھا۔ وہاں بڑے بڑے میزائل بھی دیکھے اور ٹینک بھی، جن کے اوپر میزائل لگے ہوئے تھے۔ تم نے اپنی حکومت کو اس کی اطلاع دی تھی؟ کئی دفعہ میں نے مختلف اہم آدمیوں اور محکموں کو فون پر سب کچھ بتایا تھا، مگر انہوں نے اسے اہمیت نہ دی۔ وہ کیوں؟
ان کا کہنا یہ تھا کہ میں سامنے آؤں اور سامنے آنے کی میری ہمت نہ پڑی، اس لیے میں نے بعد میں اس ارادے کو ہی ختم کر دیا۔ حیرت ہے کہ حکومت نے اس معاملے میں چشم پوشی کی۔ رشوت سر رشوت، وہ لوگ پیسہ لٹا رہے ہیں، موتو نے کہا، اور بلیک زیرو کے بولنے سے قبل انہیں بوڑھا آدمی آتا نظر آیا۔ پھر اس نے ٹرے ان کے سامنے رکھ دی۔ لکڑی کی ٹرے میں تانبے کی پلیٹوں میں مچھلی، آلو کے چپس، جھینگے اور سلائس رکھے ہوئے تھے۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بوڑھے نے کافی پلا کر رکھ دی تھی کہ کافی ختم کر کے بلیک زیرو نے ادائیگی کی اور وہ روانہ ہو گئے۔ وہاں سے 1 میل دور نکل آنے کے بعد موتو رک گیا۔ کیا بات ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ بات پوری نہیں ہوئی سر، موتو نے کہا۔ میں بتا رہا تھا کہ دوسروں کی طرح سے میں آپ کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتا ہوں۔ مثلاً کیا؟ یہی کہ آپ کے ساتھ ہی سیکرٹ ایجنٹ ہے، اور وہ لوگ کافی عرصے پہلے بھی ان اطراف میں داخل ہو چکے ہیں، مگر اس وقت وہ لوگ تنزانیہ کی طرف سے آئے تھے اور کوٹی کی زیارت گاہ کی سمت سفر کیا تھا۔ ارے! بلیک زیرو چونک پڑا۔ اسے یاد آ گیا کہ زیرو لینڈ کے سلسلے میں ایک دفعہ عمران نے تاریک وادی تک سفر کیا تھا اور اس کے لیے انہوں نے تنزانیہ ہی کا راستہ اختیار کیا۔ تو کیا اس وقت یہ ان کے ساتھ تھا؟ تم کیسے جانتے ہو؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ وہ جو احمق سے نظر آتے ہیں نا، ان کی پارٹی میں مزدور کی حیثیت سے شامل تھا۔ وہ لوگ تاریک وادی کی طرف گئے، ان کے ساتھ ایک دیوزاد بھی تھا جو ایک بکرا کھا جاتا۔ او سمجھا۔ بلیک زیرو نے سر ہلایا۔ اسے معلوم تھا کہ اس سفر میں کرنل فریدی اور حمید بھی ساتھ، اور قاسم کو عمران نے سنگی کے ساتھ ہی تن لینڈ سے آزاد کرا کر اپنے ساتھ رکھا تھا، جبکہ تن لینڈ ہی کی سازش کی وجہ سے فریدی اور حمید کو تاریک وادی کا سفر کرنا پڑا۔ تاریک وادی جو ہیروں کی زمین کہلاتی تھی، مگر جہاں اب صرف پانی ہی پانی تھا، عظیم تاریک وادی عظیم جھیل کا شکل اختیار کر چکی تھی۔ آپ کے ساتھ اسے اپنا حال آزاد قاسم کہتے تھے، موتو نے مزید بتایا، اور ان لوگوں کے ساتھ کرنل فریدی بھی تھے۔ سمجھ گیا موتو، تم تو واقعی بہت کچھ جانتے ہو، بلیک زیرو نے کہا۔ میں نے ٹرانسمیٹر پر پیراڈون کی گفتگو سنی تھی، پھر شکاری اور ارضیات کا ڈھونگ رچانے والی پارٹیوں کی باتیں بھی سنی تھیں۔ وہ سب کسی مشین کے بارے میں بات کرتے تھے جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ خون کی ندیاں تک بہانے کے لیے تیار ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اب وہ اس پر اعتماد کرنے کے لیے تیار تھا۔ کیا آپ بھی اسی مشین کے لیے اس طرف آئے ہیں سر؟ ہاں، وہ ہماری اور ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، مگر وہ اس جگہ تو نہیں گری سر جہاں جہاز تباہ ہوا ہے۔ پھر کس جگہ گرے ہے؟ دلدلی علاقے میں سر، موتو نے کہا۔ جس وقت وہ جہاز پہاڑی علاقے سے گزرا، میں اور میرے ساتھی بھی جنگلی بکروں کے تعاقب میں ایک پہاڑی پر چڑھے ہوئے تھے۔ تبھی دوربین سے میں نے جہاز سے اسے گرتے دیکھا۔ اس میں پیراشوٹ بھی بندھا ہوا تھا۔ کیا تم اس طرف گئے جہاں وہ گرا تھا؟ نہیں، وہ علاقہ موت کا علاقہ کہلاتا ہے۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی موتو، بلیک زیرو نے کہا۔ وہ کیا سر؟ جب تم یہ سب کچھ جانتے ہو تو تم نے اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ تم یہ اطلاعات دوسروں کو دے کر فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ جی ہاں، میں نے ساری پارٹیوں سے رابطہ قائم کیا تھا سر، موتو نے کہا، مگر کسی ایک نے بھی مجھے گائیڈ بنانے کی حامی نہیں بھری۔ پھر مجھے کیا پڑی تھی سر کہ میں ان کو اپنی معلومات سے آگاہ کرتا۔ میں نے تم کو حاصل کیا ہے، اس لیے تم نے مجھے یہ سب بتایا۔ جی ہاں، آپ مجھے معقول سیکرٹ ایجنٹ نظر آئے تھے سر، نہ دوسروں کی طرح ہونہار اور نہ ہی بد مزاج۔ اس کے علاوہ آپ ہی کی چیز ہے اور میرے لیے خوشی کا باعث ہوگی کہ وہ آپ کو ملے۔ یہ باتیں تم پیراڈون کو بتا کر بھی انعام لے سکتے تھے۔ وہ حبیث معلومات حاصل کر لینے کے بعد دھتکار دیتا۔ پہلے بھی ایسا ہوا ہے سر، اسی لیے سوائے قانون کے مجرموں کی کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ اب تو تمہیں ہماری اصلیت معلوم ہو گئی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اب کیا خیال ہے؟ میں آپ کا وفادار رہوں گا سر، موتو نے کہا۔ آپ کی پوری رہنمائی کروں گا تاکہ آپ مطلوبہ چیز حاصل کر لیں، مگر ایک شرط ہے۔ وہ کیا؟ آپ ہمیں پیراڈون سے نجات دلا دیں۔ ٹھیک ہے، بلیک زیرو نے کہا، یہ میرا وعدہ ہے۔ تو پھر چلیے، وہ لوگ آگے نکل چکے ہیں، موتو نے کہا، اور ان کا سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ بلیک زیرو سوچ رہا تھا کہ موتو بہت کچھ جانتا ہے اور وہ اس کی معلومات سے کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ کمپیوٹر کے گرنے کے مقام سے بھی آگاہ ہے۔ وہ لوگ بغیر کسی حادثے کے سیرت ایونیو پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے ایک ہوٹل میں کمرے لیے اور اپنے بوکھلائے ہوئے حواس غسل کر کے ٹھیک کر رہے تھے۔ گرمی کی شدت نے ان لوگوں کو پریشان کر ڈالا تھا۔ عمران مومی کے ساتھ غسل کرتے ہی ہوٹل سے نکل گیا۔ اسے مومی کو دوسری پارٹیوں کی خبر گیری کے لیے بھیج دیا اور وہ گھوڑوں وغیرہ کا انتظام کرنے کے لیے چل دیا۔ عمران کا پروگرام یہ تھا کہ وہ آج کے دن آرام کرنے کے بعد کل صبح آگے روانہ ہو جائیں گے، اسی لیے وہ گھوڑوں وغیرہ کا انتظام کرنے کے لیے نکلا تھا۔ یہاں رکشہ یا ٹیکسی موجود نہیں تھی، اس لیے وہ پیدل ہی چل رہا تھا۔ جو سورج چڑھ رہا تھا، گرمی بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ ہی دور چل کر وہ پسینے میں نہا گیا۔ سر پر ہاتھ رکھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے وہاں بھٹی سلگ رہی ہو۔ وہ ایک چھوٹے سے ہوٹل میں گھس گیا۔ پھر سب سے پہلے اسے باتھ روم میں جا کر منہ دھویا۔ تولی سے چہرہ اچھل کے وہ پلٹا ہی تھا کہ ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا اور وہ رک گیا۔ ادھر ادھر دیکھ کر وہ ایک لیٹرین کی طرف بڑھ گیا۔ یہاں باتھ روم کمبائنڈ تھا، اس لیے وہ ٹرانسمیٹر نکالنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ ٹرانسمیٹر آن کرتے ہی اسے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔
एक्स टू दिस साइड, ब्लैक जीरो ने सच्चे हादसे के पेश नज़र के आसपास कोई मातहत ना हो कहा। हाँ, क्या रिपोर्ट है? इमरान ने पूछा। मैं यहाँ पहुँच गया हूँ जनाब। वो तो मुझे भी इल्म है काले सिफर, आगे बोलो। मेरा गाइड जो है वो आपको और टीम के दूसरे मेंबरों को जानता है। वो कैसे? इमरान चौंका। उसने आपको तारिक वादी के सफ़र में देखा था, आपके अलावा उसने सफदर का नाम भी लिया था और शनाख्त की थी। मगर इमरान ने कहा, तारिक वादी के सफ़र में तो मेरे साथ सिर्फ सफदर था, फिर वो दूसरों को कैसे जानता है? उसके कहने के मुताबिक आप 2 दफ़ा उन इतराफ़ में आए हैं। एक बार तंजानिया में उसने आपको देखा और वो आपके बार बरदार मजदूरों में भी शामिल रहा था। काली सिफर, क्या तुमने उसे चेक किया है? जी हाँ, मैं उस पर एतमाद कर सकता हूँ। फिर ठीक है, इमरान ने कहा। आगे क्या रिपोर्ट है? अमरीकी माहिर अर्जियात दरियाए अमेज़न के रास्ते आज सुबह ही रवाना हो चुके हैं। ब्लैक जीरो ने रिपोर्ट पेश की। यहाँ उनको कश्तियाँ मिल गई थी। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 4 कश्तियाँ थी और वो चारों ही साथ ले गए हैं। ब्लैक जीरो ने कहा। उन्होंने मल्लाहों को उनकी कीमत अदा कर दी है। बेकार है ब्लैक जीरो, इमरान ने कहा। उन्होंने दरियाई रास्ता इख्तियार करके बेवकूफ़ी का सबूत दिया है, जिसका अंदाज़ा उन्हें जल्द हो जाएगा। मैं आपकी बात नहीं समझा जनाब, ब्लैक जीरो ने कहा। दरिया के रास्ते से रवाना होकर तो उन्होंने अक्लमंदी की है जनाब, बेवकूफ़ी इसमें क्या है? बरसात का मौसम गालिबन चंद हफ्तों कबल ख़त्म हुआ है। जी हाँ, आपका ख्याल ठीक है, ब्लैक जीरो ने कहा। और बारिश की दलदलों से बचने के लिए उन्होंने दरियाई रास्ता इख्तियार किया है। यही तो बेवकूफ़ी है, इमरान ने कहा। इस मौसम में अफ्रीकी दरिया मामूली से नाले तक इस कदर तेज़ बहाव इख्तियार कर लेते हैं कि उनमें कश्ती रानी नामुमकिन नहीं तो बेहद मुश्किल और कठिन बन जाती है। ओहो, ब्लैक जीरो की आवाज़ आई। मुझे उसका इल्म नहीं था जनाब। अब जब वो आगे बढ़ेंगे तो उनका हुलिया ख़राब हो जाएगा और 4 में से 3 कश्तियाँ उनको छोड़नी पड़ेंगी। लेकिन क्यों जनाब? इसलिए कि एक ही कश्ती को वो 7 अफराद नहीं चला सकते, तो 4 कैसे संभालेंगे? इमरान ने कहा। आगे बढ़ने के लिए उनको एक ही कश्ती में इकट्ठा होना पड़ेगा। ये आप गालिबन दरिया के मुख्तलिफ बहाव की वजह से कह रहे हैं। हाँ, अगर वो दरिया के बहाव की सिमत सफ़र करते तो चंद फरलांग बाद ही उनके छींतड़े उड़ जाते। इसका मतलब है कि पानी की तेज़ रफ्तारी उन्हें किसी चट्टान से टकरा देती। हाँ, तेज़ रफ्तार पानी उनको किसी भी चट्टान पर इस तरह पटकता कि कश्तियों के साथ ही उनके भी छींतड़े उड़ जाते। इसका मतलब ये हुआ कि चंद मील आगे जाकर उनकी कश्तियाँ छोड़नी पड़ेंगी। अक्लमंद हुए तो यही करेंगे, इमरान ने कहा। क्या उनके साथ मुकामी अफराद भी गए हैं? मेरा मतलब मज़दूरों से है। जिन लोगों से उन्होंने कश्तियाँ खरीदी हैं जनाब, उनके बयान के मुताबिक अमेरिकियों के साथ 6 मज़दूर भी हैं। बस तो फिर वो चंद मील से ज़्यादा दरियाई सफ़र नहीं कर सकेंगे, इमरान ने कहा। अगर उन्होंने मुकामी लोगों का कहा माना तो पैदल ही सफ़र करेंगे। बहरहाल आगे कहो। शिकारी अमेरिकन पार्टी रात यहाँ रुके बगैर आगे रवाना हो गई और कान कनी के माहिर और दूसरी माहिर अर्जियात रात को रवाना होना चाहते हैं। वो लोग इस सिलसिले में इंतजाम करते फिर रहे हैं, ब्लैक जीरो ने बताया। उन सब लोगों का रुख किस तरफ है? जिस जगह जहाज़ गिरा है जनाब, शुमाल मशरिक़ की जानिब। और हमारा नक्शा कुछ और कहता है। जी हाँ, हमें सिर्फ शुमाल की तरफ जाना है। ठीक है, हम भी शाम ही को रवाना होना चाहते हैं, इमरान ने कहा। तुम्हें मालूम है ना हमें क्या कुछ करना है काले सिफर? यस सर, मैंने इस सिलसिले में कुछ काम भी किया है। क्या काम? जिस अड्डे से जहाज़ को रॉकेट का निशाना बनाया गया है उसका पता लग गया है, ब्लैक जीरो ने बताया। वो सारी रोदात दोहराता चला गया जो मोतू से मालूम हुई थी। ये तुम्हारा रोहबर मेरी निगाहों में पुरस्कार साबित हो रहा है काले सिफर। मैं मुतमईन हूँ जनाब, वो वाकई वफादार आदमी है। तुम जानो, इमरान ने कहा, किसे चौड़े में ले जाकर ना मरवा देना। मैं मुतमईन होने के बावजूद उस पर निगाह रखे हुए हूँ। निगाह रखना इलाकी गिरावट है काले सिफर। आपके लिए एक और काम की बात है जनाब, ब्लैक जीरो ने इमरान का जुमला नज़रअंदाज करते हुए कहा। यहाँ के आदमखोर कबाइल एक स्याह मुजस्मे को देवता मानते हैं और उसकी इबादत करते हैं। तुम्हारा मतलब है कि हम ज़रूरत पड़ने पर जोसेफ को आगे बढ़ा सकते हैं? जी हाँ, मैं यही कह रहा था, ब्लैक जीरो ने कहा। वैसे भी वो इसी सरजमीन का बासी है जनाब जहाँ हमसे बेहतर वो समझ सकता है। ठीक है, इमरान ने कहा। ये वाकई काम की बात है ब्लैक जीरो। हो सकता है कि कोई ऐसा मौका आ जाए कि हमें जोसेफ को आगे बढ़ाना पड़े। पहले भी तो इसी किस्म का वाक़या पेश आया था जनाब। हाँ, मगर वो वांडेरी कबाल थे, आदमखोर भी नहीं थे और वो स्याह नेवले की पूजा करते थे। और स्याह नेवला फरीदी के एक साथी तारक के पास था, मगर फिर भी हम जिस मुसीबत में पड़े थे इसे छुटकारा अकल से ही हासिल किया था। बहरहाल मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम अमेज़न के दूसरे किनारे पर मौजूद रहो, इमरान ने कहा। मैं किसी भी वक्त यहाँ से रवाना हो सकता हूँ। घोड़ों का इंतज़ाम हो गया जनाब? अभी नहीं, बस उसी के लिए निकला हूँ। बाजार के दाएं जानिब
جگہ کولا کا بورڈ لگا ہوا ہے جناب، اسی بورڈ کے نیچے سے ایک راستہ اندر جا رہا ہے، آپ اسی راستے پر آگے بڑھیں گے تو کوکو پیٹ ہارس کا بورڈ نظر آئے گا، وہاں سے آپ گھوڑے حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ جی نہیں جناب، شکریہ۔ نئی زیرو کی بات سن کر عمران نے رابطہ منقطع کر دیا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے جیب میں ڈالا اور دروازہ کھول کر باہر نکلا ہی تھا کہ چونک پڑا۔ دو آدمی جنہوں نے سوٹ پہن رکھے تھے اور جن کے ہاتھوں میں ریوالور دبے ہوئے تھے، وہ بڑی کینہ نگاہوں سے عمران کو گھور رہے تھے۔ کیا مطلب؟ عمران خوفزدہ ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، چپ چاپ وہی کرتے رہو جس کے لیے کہا جائے۔ مم میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم ہمیں کیا سمجھ رہے ہو؟ ان میں سے ایک گھرایا۔ شریف آدمی، تو بس وہی کرو جو کہا جا رہا ہے، یہ پستول تو ہٹا لو۔ عمران لرزیدہ لہجے میں بولا، کچھ نہیں نہ جائے، نہیں چلے گا، تم فکر مت کرو۔ دوسرا بولا، مجھے حیرت ہے۔ پہلا بولا، کس بات کی؟ کیا یہ وہی شخص ہے جس کو سنگی کا بتیجا کہتے ہیں اور جس طرح سے تھریسا جیسی چلاک اور عیار عورت گھبراتی ہے؟ اس کی صورت اور اداکاری پر مت جانا۔ دوسرے نے کہا، یہ بہت چالاک احمق ہے، انتہائی چالاک، مگر مجھے تو یہ الو نظر آ رہا ہے۔ پیڑ نے مذیقہ اڑانے والے لہجے میں کہا، وہ تو بہت عقل مند ہوتا ہے پیارے بھائیوں۔ عمران بول پڑا، اچھا چلو، پیٹر نے جھڑک کر کہا، کہاں لے جاؤ گے؟ دریائے احمد میں غوطہ دیں گے۔ مجھے تو تیرنا نہیں آتا۔ دریا میں موجود مگرمچھ ہی تیرنا سکھا دیں گے۔ البا، عمران ہاتھ نچا کر بولا، ایسے ہی سکھا دیں گے کیا؟ مجھے الو سمجھ رکھا ہے۔ وہ تو تم ہو ہی، پیٹر نے کہا، تم خود ہو الو۔ دفاتر عمران نے پھر ہاتھ چلایا، مگر نہیں، اس مرتبہ اس کے دونوں ہاتھ چلے تھے ایک ساتھ، دونوں کے ریوالور والے ہاتھوں سے ٹکرائے اور دونوں کے ریوالور زمین پر گر پڑے۔ بس پھر کیا تھا، عمران کا گھسنا پیٹر کے جبڑے پر لگا اور لات دوسرے کے پیٹ پر پڑی۔ پیٹر کے منہ سے کراہ اور دوسرے کے منہ سے اون کی آواز نکلی، دونوں ہی لڑکھڑائے تھے۔ عمران نے پیٹر کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا دیا اور وہ اچھل کر اپنے ساتھی سے ٹکرا گیا۔ دونوں لیٹرین کی دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گرے۔ پھر پیٹر اچھل کر کھڑا ہوا تھا کہ عمران کا گھونسا اس کے منہ پر پڑا اور وہ لڑکھڑاتا اور دیوار تک چلا گیا۔ اتنی مہلت میں دوسرا سنبھل چکا تھا، اس نے عمران کی ٹانگ پکڑ کر کھینچی تھی، مگر ذرا سی سخت کر کے اچانک عمران نے ٹانگ ڈھیلی کر دی۔ نتیجے کے طور پر اس کے جوتے کی ٹو اس کے ناک پر لگی اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ عمران نے اسے اٹھایا اور پیٹر پر پھینک مارا۔ پیٹر نے ذرا ریوالور اٹھا لیا تھا، وہاں ڈس کی آواز گونجی اور اس کا ساتھی ہاتھ پیر پھینکنے لگا۔ ٹھیک اسی لمحے عمران نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنی۔ عمران نے پھرتی سے پیٹر کا ریوالور والا ہاتھ پکڑ کر پوری قوت سے مروڑا اور اس کے سر کی طرف کر کے ٹریگر والی انگلی سے دباؤ ڈال دیا۔ ڈس کی تیز آواز پھر گونجی اور پیٹر تڑپنے لگا، اس کی کھوپڑی اڑ گئی۔ عمران اٹھا اور دوڑ کر رکبی راستے سے نکل گیا۔ اس نے پلٹ کر یہ بھی نہ دیکھا کہ اندر آنے والوں پر کیا گزری، وہ سیدھا ہی نکلا چلا گیا۔ 2-4 مکان عبور کر کے وہ بازار میں نکل آیا۔ ایک فرلانگ دور سے چنگا کولا کا بورڈ نظر آ رہا تھا، وہ اسی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ گھنے درختوں اور جھاڑیوں کے کانٹے اور بیلوں سے الجھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے ساتھ اس وقت 9 گھوڑے تھے، ہر گھوڑا سامان اور سوار دونوں سے لدا ہوا تھا۔ دریائے احمد انہوں نے ایک ایسے پل سے پار کیا جسے درختوں کے بڑے بڑے تنے جوڑ کر بنایا گیا تھا اور جو دونوں جانب سے بڑے بڑے اور مضبوط رسوں سے بندھا ہوا تھا۔ دریا کا بہاؤ حیرت انگیز حد تک تیز تھا، وہ کنارے کے پتھروں سے ٹکراتا، جھاگ اڑاتا رواں دواں تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سال کے 6 ماہ ساکن رہنے والا دریا اچانک بپھر گیا ہو۔ اب تک وہ 2 میل جنگل میں داخل ہو چکے تھے۔ گرمی یہاں بھی شدید تھی، مگر انہیں نہیں تھی جتنی آبادی میں محسوس ہوئی تھی۔ جنگل کی تازہ ہوا جب ان کے جسموں سے ٹکراتی تو عجیب طرح کی طمانینت کا احساس ہوتا۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ جوزف جس گھوڑے پر سوار تھا وہ صفدر جولیا اور ہاور کے درمیان تھا۔ دفاتر جولیا نے جوزف کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ جوزف، تم خاموش کیوں ہو؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی مسی، جوزف نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ نہیں کوئی بات تو ہے، ورنہ تم چپ کیوں رہتے؟ ایسی کوئی بات نہیں مسی، آپ فکر مند نہ ہو، یہ تو تمہارا دیس ہے۔ جوزف، صفدر نے کہا، کیا تم کو یہاں آ کر خوشی نہیں ہوئی؟ خوشی؟ جوزف نے دہرایا۔ مسٹر صفدر، مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں برسے سو رہا تھا اور اب آنکھ کھلی ہے۔ کیوں؟ صفدر نے بات کاٹ کر کہا، ہاں ایسے ہی سمجھ لیجیے۔ جوزف نے افسردگی سے کہا، پھر افسردہ کیوں ہو؟ اس وجہ سے کہ میں نہ یہاں رہ سکتا ہوں نہ یہاں کی یادیں دل سے نکال سکتا ہوں۔ جوزف نے کہا، میں خود کو یعنی نوبل جوزف مگونڈا کو چوہے کا بچہ سمجھ رہا ہوں۔ اوہو، صفدر کے منہ سے نکلا۔ یہاں تمہارا میک اپ عمران صاحب نے کیوں کیا ہے؟ ہاور نے پوچھا، جبکہ ہم میں سے کسی کا میک اپ نہیں کیا گیا۔
یہ علاقے میرے ہیں مسٹر ہاور، اور یہاں میرے جاننے والے بھی سینکڑوں ہوں گے۔ اوہ تو یہ بات ہے، صفدر نے کہا۔ وہ بھی نظر آئی ہوگی جوزف؟ وہ کون؟ جوزف نے اسی سنجیدگی سے پوچھا۔ وہی جن سے جوانی کے دنوں میں آنکھ مچولی ہوا کرتی ہوگی۔ وہ، جوزف نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ اب بوڑھی ہوگی، ان کے بچے جوان ہوں گے، اور اب وہ جوزف مگونڈا کی شکل بھی نہ پہچان سکیں گی۔ کیا تم یہاں کے علاقوں سے واقف ہو جوزف؟ جولیا نے پوچھا۔ آگے جا کر ان اطراف میں جو تھا وہ بھول چکا ہوں۔ کیوں بھول چکے ہو؟ صفدر نے کہا۔ جنگل کے باسیوں کے لیے تو مشہور ہے کہ وہ کبھی بھی جنگل کا راستہ نہیں بھولتے۔ ہاں ٹھیک سنا ہے مسٹر صفدر، جوزف نے عجیب سا لہجے میں کہا۔ یہاں درختوں کو کاٹا گیا ہے، نئے درخت اور جھاڑیاں اگی ہیں جو مجھے نہیں پہچانتی، اس لیے نوبل جوزف مگونڈا کو راستہ بھی نہیں بتائیں گی۔ ایک بات بتاؤ جوزف، جولیا نے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے کہا۔ پوچھو مسی، تم ہمیشہ سرکنڈوں کی بدروہوں سے خوفزدہ رہے ہو؟ آپ نے ٹھیک کہا مسی ہولی فادر، جوزف نے سینے پر کراس بناتے ہوئے کہا۔ تو وہ علاقہ کہاں ہے؟ راہ میں آئے گا مسی، جوزف نے کہا۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا خوف کا عنصر تھا، اور جب وہ علاقہ آئے گا تو کشت و خون بھی ہوگا۔ وہ کیوں؟ راہ میں آئے گا مسی، جوزف نے کہا۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا خوف کا عنصر تھا، اور جب وہ علاقہ آئے گا تو کشت و خون بھی ہوگا۔ وہ کیوں؟ اس علاقے کی ریت یہی ہے مسی، جوزف نے کہا۔ میں بہت دور سے خون کی بو سونگ رہا ہوں، سڑتی ہوئی لاشوں سے اٹھنے والی بدبو محسوس کر رہا ہوں۔ کیا آپ بک رہے ہو؟ ہاور نے کہا۔ تم ہمیں ڈرانا چاہتے ہو؟ یہ بات نہیں مسٹر ہاور، جوزف نے کہا۔ جوزف مگونڈا اس جگہ کا کیڑا ہے، وہ سونگ کر بتا سکتا ہے کہ میل بھر دور کیا ہے، اور اس میں سرکنڈوں کی جھاڑیوں میں ان گدھوں کو اڑتے دیکھ رہا ہوں جو مردار کھاتے ہیں، جن کی لمبی لمبی مونچھیں جسموں میں سوراخ کر کے سب کچھ باہر نکال دیتی ہیں۔ خیر صفدر نے کہا، ایسی باتیں مت کرو ورنہ لوگ نہ جانے کیا سمجھیں گے۔ وہ مجھے بیوقوف سمجھیں گے مسٹر صفدر، جوزف نے کہا، مگر مجھے پرواہ نہیں ہے، ایک وقت آئے گا جوزف مگونڈا کی باتوں کی سچائی سب کو معلوم ہو جائے گی۔ تو کیا واقعی وہاں روحیں رہتی ہیں؟ ہاں مسٹر صفدر، یہ سچ ہے، جوزف نے کہا۔ وہاں بدروہیں سرگنوں میں سرسراتی پھرتی ہیں، ان میں جانے والا جاندار کبھی واپس نہیں آیا۔ پھر ہم کیسے واپس آ جائیں گے؟ جولیا نے پوچھا۔ یہ جوزف کا باپ ہی بتا سکتا ہے۔ اوہو، جولیا نے کہا، تو کیا تمہارا باپ یہاں ملے گا؟ ویسے میرا باپ ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے، جوزف نے کہا۔ کیا تم بوس کو نہیں جانتی؟ وہی میرا باپ ہے۔ احمق تو نہیں ہو؟ جولیا نے کہا۔ اسے جوزف کی یہ بات ناگوار لگی۔ ٹھیک اس لمحے کوئی چیز جولیا پر درخت سے کودی اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ سب چونک پڑے۔ ایک چوہے سے بڑا سبز رنگ کا جانور بڑی تیزی سے جولیا پر سے چھلانگ لگا کر جھاڑیوں میں گھس گیا تھا۔ کیا تھا یہ؟ ہاور نے کہا۔ کہا تو کسی سے نہیں تھا۔ یہ سبز چوہے ہیں مسٹر ہاور، اور درختوں پر رہتے ہیں، جوزف نے بتایا۔ یہاں کے لوگ ان کو مینڈک بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ پانی میں بھی اسی طرح رہتے ہیں جیسے خشکی اور درختوں پر۔ کیا یہ خطرناک ہوتے ہیں؟ ہاں، مگر اس وقت جب ان کو کئی دن سے کھانے کو نہ ملا ہو، جوزف نے بتایا۔ اس وقت یہ شیر کو بھی چٹ کر سکتے ہیں۔ بے حد خطرناک، جولیا پھر یہ لے کر بولی۔ جولیا پھریری لے کر بولی۔ وہ لوگ اس قدر گھنے جنگل میں پہنچ چکے تھے کہ چند قدم چلنا دشوار ہو رہا تھا۔ اگر پہلے سے ہی جھاڑیاں، بیلیں اور درختوں کے ٹہنے کٹے ہوئے نہ ہوتے تو آگے نہ بڑھ سکتے تھے۔ جھاڑیاں اور بیلیں تازہ کٹی ہوئی لگ رہی تھی، اور عمران جانتا تھا کہ یہ کارنامہ سوائے بلیک زیرو کے اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ دفعتاً وہ ایک ایسی جگہ نکلا ہے جہاں کافی دور تک درخت یا جھاڑیاں نہیں تھی، صرف درختوں کی جلی ہوئی جڑیں ہی زمین سے ابھری ہوئی تھیں۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ جگہ آگ لگنے پر صاف ہوئی ہو۔ دفعتاً وہ سب رک گئے۔ ملچی کے اندھیرے میں ایک درخت کی جڑ پر ان کو ایک جانور پڑا نظر آ رہا تھا۔ وہ گھوڑوں سے اتر پڑے۔ عمران نے آگے بڑھ کر دیکھا، وہ جانور ذبح کیا ہوا ہرن تھا، اور اس کے پیر سے ایک پرچہ بندھا ہوا تھا جس پر لکھا تھا، یہاں قیام کرو X2۔ وہ سب سکتے میں رہ گئے۔ X2 بھوت کی طرح ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ دفعتاً وہ سبھی بوکھلا گئے۔ دائیں سمت نیلے رنگ کا شعلہ نظر آیا، آنکھوں کو ہیرا کرنے والی روشنی پیدا ہوئی تھی جو لمحہ با لمحہ بڑھ رہی تھی۔